السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سبق نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی مدنی زندگی کے دور کا دوسرا سبق ہم اس جگہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا پہلا سبق ریکارڈ کیا تھا جو آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، یا پہنچ چکا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنوائی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح کر لی لیکن وہ اندر جلتے رہے۔ مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود سامنے جو فوج تھی 1000 کی، ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس لڑائی میں اللہ کی مدد سے جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ بدر کے 1 سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی بھی شہید ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی۔ اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے بھڑکانے پر یہ لفظ جو ہے بہت ہی جانا پہچانا لفظ ہے۔ یہودیوں کے بھڑکانے پر، یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے بھڑکانے پر مسلمانوں کے خلاف، آج بھی مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینے پر حملے کی نیت سے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی، خندق مینز گہرے گڈھے، کھائیاں ٹائپ کی خندق کھدوائی کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے اور شکست کھا کر ہار کر 1 مہینے بعد واپس چلے گئے۔ 6 ہجری یعنی مکہ مکرمہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال ہو گئے۔ 6 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ
عمرے کا ارادہ فرمایا اور مدینے سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام فرمایا۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن کفار نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر اس عمرے کی قضا کریں۔ مسلمانوں کو یہ صلح پسند نہ آ رہی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالی نے فتح کی نشانی قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان حاصل ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر، جو ان دونوں فریق کے درمیان جو صلح ہوئی ہے، جو سندھی ہوئی ہے، اس پر صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں کافروں سے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ، اللہ اکبر، توحید کا نعرہ بلند کیا۔ اس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سفر حج سے لوٹنے کے 3 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے ہمارے لیے اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔